Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about the initial problems of Islamic Republic of Pakistan یا پاکستان کے ابتدائی مسائل یعنی initial problems of Pakistan, problems at the time of creation of Pakistan یا just after the creation of Pakistan. اس میں سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں بیک گراؤنڈ دینے کے لیے. بیک گراؤنڈ کا اگر آپ کو یاد ہو تو 3 جون پلان سے پہلے جب الیکشنز ہوئے تھے گریٹ برٹن میں تو کلیمنٹ ایٹلی بیکیم دا پرائم منسٹر آف گریٹ برٹن. کلیمنٹ ایٹلی نے کہا تھا کہ ہم جون 1948 تک انڈیا کا تمام تر انتظام انڈینز کے ذمہ دار ہاتھوں میں دے دیں گے. لیکن جب 3 جون پلان ایکسیپٹ ہوا تو اس کے بعد آزادی کی اتنی جلدی مچائی گئی کہ کسی طرف توجہ ہی نہیں دی گئی اور ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم نیولی بورن کنٹری پاکستان کو اتنے پرابلمز دیں کہ وہ انہی پرابلمز تلے دب کر ختم ہو جائے. اور اس میں سب سے بڑی پرابلم اگر ہم دیکھ لیں تو وہ تھا کہ ایک بہت بڑی تعداد میں مہاجرین کا یہاں پر ہجرت کرنا، مہاجرین کا پاکستان آنا. تو پاکستان اگر دیکھیں تو قائد اعظم محمد علی جناح اینڈ آل دا لیڈرز ور بزی ان دا ریہیبلیٹیشن آف ریفیوجیز. اور یہاں پر انہوں نے باؤنڈری کمیشن شروع کی. باؤنڈری کمیشن سب سے پہلے اس میں پوائنٹ آ جاتا ہے باؤنڈری کمیشن کا. تو اگر آپ کو یاد ہو 3 جون پلان میں کہا کہ اگر پنجاب اور بنگال کی لیجسلیٹو اسمبلی ڈیسائیڈڈ ان فیور آف پارٹیشن تو ایک باؤنڈری کمیشن بنائی جائے گی جو کہ فیصلہ کرے گی کہ کون سے علاقے پاکستان کے حصے میں آنے ہیں اور کون سے ہندوستان کے حصے میں آنے ہیں. اب آتے ہیں کہ انہوں نے ایک باؤنڈری کمیشن بنائی اور باؤنڈری کمیشن کے ہیڈ بنائے گئے سر سائرل ریڈ کلف. سر سائرل ریڈ کلف باؤنڈری کمیشن کے ہیڈ تھے اور اس میں سب سے پہلے آ جاتے ہیں ریپرزنٹیٹیوز فرام پاکستان. ریپرزنٹیٹیوز فرام پاکستان اگر ہم دیکھیں تو اس میں پنجاب باؤنڈری کمیشن میں جسٹس دین محمد اور جسٹس محمد منیر تھے آن بیہاف آف پاکستان. اینڈ بنگال باؤنڈری کمیشن میں جسٹس ابو صالح اکرم اینڈ جسٹس ایس اے رحمان باؤنڈری کمیشن بنگال باؤنڈری کمیشن میں پاکستان کی طرف سے تھے. انڈین ریپرزنٹیٹیوز کی طرف سے اگر ہم آئیں تو جسٹس مہر چند مہاجن اینڈ جسٹس تج سنگھ represented India in Punjab Boundary Commission, and in Bengal Boundary Commission the member of the Bengal Boundary Commission اگر ہم دیکھیں تو سی سی بسواس اینڈ جسٹس بی کے مکھرجی آن بہاف آف انڈیا یہ ان کے ریپرزینٹیٹیوز تھے. اب آتے ہیں کہ سر سائرل ریڈ کلف واز دا ہیڈ آف باؤنڈری کمیشن. تو رائٹ آف ڈیسیجن میکنگ ٹو ریڈ کلف ان میں کیا تھا کہ ریڈ کلف ایز دا چیئرمین آف دا 2 باؤنڈری کمیشن یعنی پنجاب باؤنڈری کمیشن اینڈ بنگال باؤنڈری کمیشن he had own decision in case of a deadlock between the members of the commission. As it was expected that the members of the boundary commission did not reach to any agreement among themselves تو ریڈ کلف کو یہ حق حاصل ہے کہ پھر وہ اپنا فیصلہ دے. تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں کہ ریڈ کلف ایوارڈ ہوا اور پھر کون سے انجسٹسز پاکستان کے ساتھ ہوئی. یہ یہاں پر میپ میں نے رکھا ہے. مجھے انگلش کا اس طرح گرداسپور پٹھان کوٹ کے علاقوں کا میپ نہیں ملا تو میں نے یہ اردو کا میپ لگایا ہے. پہلے آتا ہے انجسٹس ان پنجاب. انجسٹس ان پنجاب اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے آ جاتا ہے گرداسپور. گرداسپور کا علاقہ کون سا ہے؟ یہ والا علاقہ. پنجاب باؤنڈری کمیشن یہ ہے پنجاب باؤنڈری کمیشن. ٹھیک ہے، پنجاب باؤنڈری کمیشن میں گرداسپور کا علاقہ. تو first seats of the Kashmir problems were sown by the Radcliffe Award. Inclusion of Gurdaspur gave India an access to Kashmir. اب یہ ڈسٹرکٹ آف گرداسپور جو تھا دیٹ واز اے مسلم میجورٹی مسلم میجورٹی ایریا لیکن اس کو دیا گیا انڈیا کو. اب
गुरदासपुर के बाद आता है पठानकोट। पठानकोट जो था वो हिंदू मेजॉरिटी एरिया था और ये हिंदू मेजॉरिटी एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुरदासपुर था, लेकिन ये जोग्राफिकली बहुत इम्पॉर्टेंट था बिकॉज द ओनली लैंड रूट्स दैट कनेक्टेड इंडिया विद कश्मीर पास थ्रू पठानकोट. It was the only area to enter into कश्मीर. पठानकोट, ये पठानकोट का इलाका गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट का इलाका था. ये गुरदासपुर से होते हुए पठानकोट एंड देन फिर ये जो मुतनाज़ा इलाका है कश्मीर का, यहाँ पर दाखिल होने का आसान सा रास्ता था. तो हुआ क्या कि हिंदू मेजॉरिटी एरिया ऑफ पठानकोट, द होल गुरदासपुर वाज गिवन टू इंडिया, और ये होना चाहिए था पाकिस्तान के हिस्से में, लेकिन ये पठानकोट का इलाका हिंदुओं को मिल गया और ये आसानी से गुरदासपुर से होते हुए पठानकोट आए और पठानकोट से कश्मीर में दाखिल होके इन्होंने ये इलाका कब्ज़ा कर लिया. देन कम्स बटाला. बटाला या बिटाला, तहसील बिटाला ऑफ द डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर कंसिस्टेड ऑफ 70% मुस्लिम्स, और ये जो था ये वेस्ट पाकिस्तान के साथ था एंड द क्रिश्चियन एंड स्केजुअल्स कास्ट आल्सो वांटेड टू जॉइन पाकिस्तान. लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर 70% मुस्लिम्स थे और इसके अलावा क्रिश्चियन और स्केजुअल कास्ट के लोग थे और वो साले मिलना चाहते थे पाकिस्तान के साथ, लेकिन पाकिस्तान को ये इलाका नहीं मिल सका. बिटाला यानी ये वाला इलाका. देन कम्स फ़िरोज़पुर एंड फ़ाज़िला. फ़िरोज़पुर और फ़ाज़िला और ज़ीरा का इलाका यहाँ था. फ़िरोज़पुर और ज़ीरा का इलाका अगर हम देखें तो फ़िरोज़पुर and Zira were disputed areas. Justice Radcliffe told him that there is no need to talk about these areas, for they are being included in Pakistan territory. But later on, everyone found out that those areas were included in India. यानी ये फ़िरोज़पुर और ज़ीरा का इलाका जो था ये पाकिस्तान के हिस्से में आना था. जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने सर साइरल रेडक्लिफ ने ये कहा था कि ये पाकिस्तान के हिस्से में ही आने हैं, इन पर कोई बहस ना की जाए, लेकिन ये इलाके फिर इंडिया को मिल गए. रिमार्क्स ऑफ जस्टिस दीन मोहम्मद. जस्टिस दीन मोहम्मद ने क्या कहा कि पंजाब बाउंड्री कमीशन के डिसीजन के बारे में इन्होंने बाद में ऑन 24 अप्रैल 1958 जब ये वेस्ट पाकिस्तान हाई कोर्ट में थे तो इन्होंने कहा कि सर साइरल रेडक्लिफ had given Firozpur head works and other regions to Pakistan, but later on the boundary commission award was changed. और अगर यहाँ आप देखें तो ये फ़िरोज़पुर का इलाका और फ़िरोज़पुर हेड वर्क्स, ये इसमें आप पानी का मसले में आप देखेंगे कि किस तरीके से फ़िरोज़पुर हेड वर्क्स जो है ये इंडिया के हिस्से में आए और उन्होंने फिर बाद में हम पर पानी बंद कर दिया. अब बंगाल की तरफ आ जाए कि बंगाल में फिर हमारे साथ क्या ज़्यादती हुई. यानी बंगाल बाउंड्री कमीशन में बंगाल में ग्रेट सिटी ऑफ कलकत्ता जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रखता था. इट वाज द कैपिटल ऑफ द प्रोविंस एंड इट्स ओनली मेजर पोर्ट एंड द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल कॉमर्स एंड एजुकेशन सेंटर था यहाँ पर. जैसे कि ये एक सेंटर था ऑल एक्टिविटीज़ का, तो कलकत्ता जो था वो बहुत डेवलप्ड और सोफिस्टिकेटेड एरिया था. आबादी के लिहाज से देखें तो पॉपुलेशन ऑफ द सिटी कंटेन 25% मुस्लिम्स एंड 60% हिंदूज़, यानी अछूत्स थे, आउटकास्ट हिंदूज़ थे, अछूत्स थे. अछूत्स वांट्स देयर सिटी टू बी इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, लेकिन रेडक्लिफ गेव द सिटी टू इंडिया अगेंस्ट द विल ऑफ द सिटीजन्स ऑफ कलकत्ता. और ये कलकत्ता की तरह के जैसे डेवलप्ड और सोफिस्टिकेटेड एरिया जो था वो पाकिस्तान के बजाय पाकिस्तान के बजाय इंडिया को मिला. अगर हम यहाँ देखें तो कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि ये जब इतना कुछ हो रहा था
تو لیڈرز کہاں تھے؟ ایکچولی انہوں نے آزادی کی جلدی ہی اس لیے مچائی تھی ہے کہ ہم نیولی بورن کنٹری پاکستان کو اتنے پرابلمز دیں گے کہ وہ انہی پرابلمز تلے دب کر ختم ہو جائے گا ان دا فارم آف کیا، ایز آئی ٹولڈ یو بیفور، ان دا فارم آف مہاجرین، کہ اتنے زیادہ تعداد میں انہوں نے مہاجرین پاکستان کو دیے کہ وہ انہی پرابلمز تلے دب کر رہ گئے اور یہاں پر باؤنڈری کمیشن چل رہا تھا۔ مرشد آباد اور دا ریجنز آف نادیہ، دا مسلم میجورٹی ڈسٹرکٹ مرشد آباد اور نادیہ کا علاقہ جو تھا یہ بھی انڈیا کو ملا۔ قائد اعظم ریمارکس آن دا ریڈ کلف ایوارڈ کیا تھا کہ کمنٹنگ آن ریڈ کلف ایوارڈز ان ریڈیو اسپیچ، قائد اعظم نے کہا کہ no doubt we feel the carving out of this great independent Muslim state has suffered injustices. We have been squeezed in as much as it was possible, and the latest blow that we have received was the award of Boundary Commission. It may be wrong, unjust, and perverse, and it may not be a judicial but a political award, but we have agreed to abide by it, and it is binding upon us. As honorable people, we must abide by it. It may be our misfortune, but we must bear up this one more blow with fortitude, courage and hope. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو انجسٹسز ہوئی تھی باؤنڈری کمیشن میں اس کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم انیشیل پرابلمز میں دیکھیں، پہلے تو ریڈ کلف ایوارڈ کے جو پرابلمز تھے، اس کے بعد پرابلمز آ جاتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو پرابلمز، یعنی انتظامی امور کا جو مسئلہ تھا۔ انتظامی امور کے مسئلے میں سب سے پہلے آ جاتا ہے لیک آف ایکسپیرینسڈ فنکشنریز، لیک آف آفیشیل اکوموڈیشن اینڈ سلیکشن آف سوٹیبل کیپٹل۔ یہ ون بائی ون ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان آئے اور پھر 3 جون پلان انہوں نے دیا، اور 3 جون پلان کے کچھ ہی منتھ بعد انہوں نے آزادی کی اتنی جلدی مچائی اور پاکستان اور ہندوستان کے تقسیم کا فیصلہ کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک اندازے کے مطابق یہ جلد بازی انگریزوں اور ہندوؤں کی ملی بھگت یا ان کی اسکیم تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ایسے حالات میں پاکستان کا قیام غیر پائیدار ہوگا اور وہ جلد ہی ان پرابلمز تلے دب کر ختم ہو جائے گا۔ اب اگر پاکستان کے اس ٹائم کے حالات ہم دیکھیں تو پاکستان کے علاقے کے حصے میں جو علاقے آئے وہ کم ترقی یافتہ اور پسماندہ تھے، تو اس کے لیے سب سے بڑا پرابلم آیا کہ یہاں پر کیپٹل کون سا چنا جائے گا، دارالخلافہ کون سا چنا جائے گا۔ اب انتظامی امور یا ایڈمنسٹریٹو مشینری چلانے کے لیے صرف کراچی کا شہر تھا جو کہ ایک صوبے کے تو ایڈمنسٹریشن چلانے کے لائق تھا، لیکن کسی بھی لحاظ سے ایک ملک کے دارالخلافے کے لیے موزوں نہیں تھا۔ پاکستان بننے کے بعد اگر دیکھیں تو کراچی میں سرکاری ملازمین کے لیے دفتر بھی موجود نہیں تھے، اشیاء کی بھی قلت تھی، سرکاری ملازمین بھی نہیں تھے، اور خاص طور سے جو ہائی عہدوں پر لوگ تھے ان کی بھی شدید قلت تھی۔ وجہ یہ تھی کہ متحدہ یونائٹڈ انڈیا میں جو اہم انتظامی عہدے تھے ان پر غیر مسلم یا ہندو تعینات تھے، جو کہ بعد میں واپس چلے گئے قیام پاکستان کے بعد، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ ہمت نہیں ہاری اور اس کا مقابلہ کیا اور کراچی کو ایز اے کیپٹل چنا اور آہستہ آہستہ ملک کا انتظام شروع کر دیا۔ ریہیبلیٹیشن آف ریفیوجیز، سب سے بڑی بات، سب سے بڑا پرابلم انیشیل پرابلمز آف پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑا پرابلم ہی مہاجرین کی آبادکاری کا مسئلہ تھا۔ اگر ہم تقسیم ہند کے منصوبے کو دیکھیں تو ہندوستان کے مسلمان اقلیتی صوبوں میں مسلمانوں کا ایک سوچے سمجھے محسوس منصوبے کے تحت
انہوں نے قتل عام شروع کر دیا۔ تو مسلمانوں کے پاس پھر کوئی چارہ نہیں تھا اور انہوں نے وہاں سے ہجرت شروع کی ٹورڈز پاکستان، اور لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین پاکستان آئے، اور ان میں اکثریت ایسی تھی کہ جو وہ آئے تو انہوں نے جو کپڑے پہنے تھے صرف وہیں ان کے پاس تھے، بغیر کسی سامان کے آئے تھے، اور بے شمار افراد اور ان کے رشتہ دار ان میں شہید ہوئے تھے۔ ان کو صرف سر چھپانے اور روزگار کی ضرورت تھی۔ یاد رکھیں اسٹوڈنٹس، جب ایک جگہ سے دوسری جگہ بندہ ہجرت کرتا ہے تو وہاں پر سب سے بڑی ضرورت روٹی، کپڑا، مکان اور باقاعدہ ایک ملازمت کی ہوتی ہے، لیکن یہ جو تقسیم ہند کے مہاجرین کے تھے ان کی سب سے بڑی ضرورت مینٹل سپورٹ کی تھی، اور اس مینٹل سپورٹ کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں انہوں نے آہستہ آہستہ ملک میں مہاجرین کی آباد کاری کا کام شروع کیا، اور کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح خود جا کے پنجاب کی سرحد پر ان کو ویلکم کہتے تھے۔ ڈویژن آف فائنینشیل ایسیٹس یعنی اثاثوں کی تقسیم۔ اب آپ دیکھیں تو جس طرح علاقہ تقسیم ہوتا ہے، آبادی تقسیم ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے خزانہ بھی تقسیم ہوتا ہے۔ تو جب خزانے کی تقسیم ہوئی تو اس میں پاکستان کے حصے میں 750 ملین روپیز آئے۔ قیام پاکستان کے بعد شروع میں ہندوستان رقم کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام کرتا رہا، لیکن بعد میں 200 ملین روپیز پاکستان کو واپس کر دیے، جبکہ اس ٹائم آپ دیکھیں تو ملک میں ریفیوجیز کا اتنا مسئلہ تھا کہ پاکستان کو رقم کی بہت ضرورت تھی، لیکن اس ٹائم گاندھی جی نے بھارتی حکومت پر زور ڈالا کہ کچھ بھی ہو آپ لوگ پاکستان کو مسلمانوں کا ان کا حق دیں گے، ورنہ تو گاندھی جی نے تادم مرگ بھوک ہڑتال یعنی مرن بھرت کی دھمکی دے دی۔ اس پر ہندوستان نے ان کو 50 ملین روپیز دے دیے، اور 50 ملین روپیز اپنے پاس رکھ لیے اور باقی دے دیے، اور کہا یہ کہ یہ پاکستان کے ذمے ہمارا کچھ واجبات ہیں۔ ناؤ کمز ڈویژن آف ملٹری ایسیٹس اینڈ دا ملٹری۔ یہ کیا تھا کہ ہندوستان کے افواج اور فوجی ساز و سامان کی تقسیم تھی۔ اس کے لیے فیلڈ مارشل اچنلک کو ذمہ داری سونپی گئی۔ اس میں 2 قسم کے فیزز تھے، ایک افواج کی یعنی لوگوں کی فوجیوں کی تقسیم تھی، اور دوسری فوجی ساز و سامان کی تقسیم تھی۔ برٹن گورنمنٹ یا برٹش گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہر 2 ممالک کے الگ الگ کمانڈر ان چیف ہوں گے، جبکہ سر اچنلک بحیثیت سپر کمانڈر کے کام کریں گے تاکہ فوجی اثاثہ جات کی تقسیم میں جسٹس ہو۔ سر اچنلک نے، جو کہ بہت ہارڈ ورکنگ بندے تھے، انہوں نے افواج کی تقسیم کا مرحلہ جو تھا وہ 15 اگست 1947 کو ہی مکمل کر دیا۔ بعد میں ان کو آنے میں کچھ ٹائم لگا، لیکن انہوں نے اپنا کام 15 اگست تک ختم کر لیا تھا۔ تو کام کی تیزی کو جب انہوں نے دیکھا، کانگریس نے دیکھا، تو وہ سخت پریشان ہوئے، کیونکہ ان کا منصوبہ تھا کہ افواج کی تقسیم ہم ایسے کریں گے کہ 2 سال تک ہم پاکستان کو بغیر فوج کے رکھیں گے۔ لیکن فیلڈ مارشل اچنلک نے جو اتنا زیادہ ایفیشنسی دکھائی اور 15 اگست کو ہی افواج کی تقسیم کا کام پورا کیا، تو انہوں نے یعنی انڈینز نے شور مچانا شروع کر لیا کہ فیلڈ مارشل اچنلک واز فیورنگ دا مسلمس، اور ان کو جلدی سے ہٹایا جائے۔ اب فیلڈ مارشل اچنلک کو بھی کانگریسی رہنماؤں بلکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن تک کا پاکستان کا مخالف رویے کے علم تھا، تو انہوں نے ایک خفیہ خط لکھا قائد اعظم محمد علی جناح کو، اور ان کو خبردار کیا کہ جوائنٹ ڈیفنس کونسل کی تحلیل اگر کی گئی تو پاکستان ہمیشہ کے لیے اپنے
جائز فوجی ساز و سامان سے محروم رہ جائے گا۔ دوسری طرف ماؤنٹ بیٹن، جو کہ پاکستان سے خاص طور پر خوشنما تھے، انہوں نے برٹش گورنمنٹ کو خط لکھا اور فیلڈ مارشل اچنلے کے ہیڈ کوارٹرز کی بندش اور اسے انگلستان واپس بلانے کے احکامات جاری کرانے میں وہ کامیاب ہو گیا۔ اس طرح پاکستان کے حصے میں جو چیزیں آئیں، جو ملٹری ایسٹس آئے، وہ تمام کے تمام جنگ آلودہ تھے۔ ناؤ کمز کنال واٹر ڈسپیوٹ۔ کنال واٹر ڈسپیوٹ جو بنا تھا وہ، اگر آپ کو یاد ہو، میں نے آپ کو فیروز پور ہیڈ ورکس میں بتایا تھا۔ اصل میں ریڈ کلف ایوارڈ میں ہی یہ نہری پانی کا مسئلہ، یہ کنال واٹر ڈسپیوٹ شروع ہوا تھا۔ اس میں ہوا کیا کہ پنجاب کے علاقوں کی تقسیم غلط کی گئی اور دریائے راوی پر مادھو پور اور دریائے ستلج پر فیروز پور ہیڈ ورکس جو ہے وہ انڈیا کے حوالے کیے، جبکہ ان ہیڈ ورکس سے نکلنے والی نہریں پاکستانی علاقے میں واقع تھی، اور یہ ایسا علاقہ تھا جو کہ بہت زیادہ زرخیز تھا اور ملک کی تمام خوراکی نیڈ کو پورا کرتا تھا۔ تو آن 1 اپریل 1948 انڈیا نے بغیر کسی کو پیش کی اطلاع دیے ان پر یہ پانی بند کر دیا اور کہا کہ پاکستان اس کی قیمت ادا کرے۔ اس پر پاکستان کا ایک وفد حقابی بنیادوں پر دہلی پہنچا اور انہی کی شرائط پر پانی دوبارہ سے شروع کر دیا، لیکن یہ مسئلہ جو تھا یہ برقرار تھا، تو اس لیے پاکستان نے یونائٹڈ نیشنز میں اپلیکیشن دی اور وہاں پر عالمی بینک برائے ترقی و تعمیر نو، یعنی انٹرنیشنل بینک فار ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے صدر نے اپنی خدمات مسئلے کے حل کے لیے پیش کر دی، جس کو دونوں ممالک نے کہیں جا کے 1952 میں قبول کیا۔ یعنی یہ پرابلم 1948 میں ہوا تھا اور یہ اس کا حل 1952 میں قبول کیا۔ پھر کافی زیادہ یہ ان کے جو مذاکرات تھے، ٹاکس تھے، یہ کافی سست روی سے جاری رہے اور آخرکار 19 سپٹمبر 1960 دو معاہدوں پر بھارت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو تھے اور پاکستان کے صدر اس وقت تھے فیلڈ مارشل محمد ایوب خان، انہوں نے دستخط کیے، اور یہ دو معاہدے کہلائے جاتے ہیں انڈس بیسن واٹر ٹریٹی اور سنتاز ترقیاتی فنڈ، ان کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان معاہدوں کے تحت کیا ہوا کہ 3 مغربی دریا یعنی سندھ، جہلم اور چناب پاکستان استعمال کرے گا، جبکہ 3 مشرقی دریا راوی، بیاس اور ستلج جو ہے وہ بھارت استعمال کرے گا۔ اس میں آخر میں آتا ہے دی ایکسیشن آف پرنسلی اسٹیٹس، دیسی ریاستوں کے الحاق کا مسئلہ۔ اب اگر تقسیم ہند کا فیصلہ ہم دیکھیں یا پارٹیشن آف سب کانٹیننٹ دیکھیں، تو اس ٹائم انڈیا میں سب کانٹیننٹ میں 562 چھوٹی بڑی ریاستیں تھیں۔ ان کو یہ حق دیا تھا کہ وہ فیصلہ کریں ویدر ٹو جوائن انڈیا اینڈ پاکستان، لیکن الحاق کا فیصلہ کرتے وقت والیان ریاست یعنی اس کے جو والی تھے ریاستوں کو مشورہ دیا گیا کہ وہ نہ صرف اپنی خواہش دیکھیں گے بلکہ جغرافیکل لوکیشن بھی دیکھیں گے اور پھر اس کی جو رعایا ہے ان کی خواہشات بھی دیکھیں گے۔ تو جس ٹائم یہ پارٹیشن ہو رہی تھی تو اس ٹائم حیدرآباد، جوناگڑھ اور کشمیر کے علاوہ تمام جو ریاست ہیں وہ پاکستان میں کے ساتھ یا بھارت کے ساتھ مل گئی تھی، لیکن حیدرآباد، جوناگڑھ اور جموں کشمیر یہ علاقے جو تھے ان کا فیصلہ ابھی باقی تھا۔ سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں حیدرآباد کے علاقے کی طرف۔ ریاست حیدرآباد جو تھا وہ ہندوؤں کی اہم ترین ریاستوں میں سے تھی۔ ریاست کا والی جسے نظام کہتے تھے وہ مسلمان تھا، لیکن یہاں کی آبادی جو تھی وہ اکثریت میجورٹی ہندوؤں کی تھی۔
اپنے وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے نظام نے کہا کہ وہ آزاد حیثیت سے اپنے ریاست کو برقرار رکھے گا اور نہ انڈیا کے ساتھ ملے گا نہ پاکستان کے ساتھ۔ جب 3 جون پلان کے تحت فیصلہ ہوا تو نظام حیدرآباد نے وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے کہا کہ ریاست کو ڈومینین سٹیٹس دی جائے، مگر وہ نہ مانا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے جانے کے بعد حیدرآباد کے نظام پر ہندوستان میں شامل ہونے کا دباؤ بڑھا۔ ریاست کی نہ صرف ناکہ بندی کر دی گئی بلکہ یہاں پر ملٹری بھی لے آئے، اور 24 اگست 1948 کو ریاست حیدرآباد نے بھارت کے خلاف یونائٹڈ نیشنز کی جو سیکیورٹی کونسل ہے اس میں اپنی اپلیکیشن بھی سبمٹ کر لی، لیکن اس سے پہلے ہی سیکیورٹی کونسل جو شکایت سننے کے لیے تاریخ مقرر کرتی، بھارت نے حیدرآباد پر باقاعدہ اٹیک کیا اور یہ علاقہ جو ہے انہوں نے حاصل کر لیا۔ جونا گڑھ کی طرف آ جائے، جونا گڑھ جو ہے وہ کراچی کی سی شور کے ساتھ 480 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک چھوٹی ساحلی ریاست تھی۔ اس کی آبادی زیادہ تر ہندوؤں کی تھی، لیکن ریاست کا جو والی تھا وہ مسلمان تھا، اور اس ریاست کے والی نے 15 ستمبر 1947 کو ریاست کا پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کر لیا، لیکن کچھ ہفتوں بعد ہی جو ہے انڈیا نے یہاں پر اپنی ملٹری بھیجی اور جونا گڑھ کو حاصل کر لیا۔ ناؤ کمز کشمیر۔ کشمیر رقبے کے لحاظ سے بھارت کی تمام ریاستوں میں سب سے بڑی ریاست ہے، جس کا کل رقبہ اگر ہم دیکھیں 135,900 اسکوائر کلومیٹر ہے، اور 1941 کی مردم شماری یا سینسس کے مطابق ان کی پاپولیشن 4 ملین ہے۔ اس 4 ملین پاپولیشن میں 77% جو ہے مسلمان ہے۔ اب کریشن آف پاکستان کے ٹائم مہاراجہ ہری سنگھ یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی ریاست کو آزاد حیثیت سے رکھے، نہ پاکستان کے ساتھ ملے نہ ہندوستان کے ساتھ ملے۔ اس لیے مہاراجہ کسی آخری فیصلے تک دونوں ممالک یعنی پاکستان اور بھارت کے ساتھ معاہدہ جاریہ یعنی اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کرنا چاہتا تھا۔ اگرچہ پاکستان نے مہاراجہ کے ساتھ اس طرح کے معاہدے پر دستخط کر دیے، لیکن بھارت اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو جب یہ قیام پاکستان کی باتیں شروع ہوئیں تو اس ٹائم کشمیر میں جو مسلمان تھے وہ بے چینی کی کیفیت محسوس کرنے لگے، اور وہ چاہتے تھے کہ یہاں کے جو ڈوگرا مہاراجہ ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرے، لیکن مہاراجہ اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو دبانے کے لیے ریاستی اہلکاروں کے ذریعے ان پر تشدد شروع کی۔ کشمیری مسلمان جو کہ اس مہاراجہ سے بہت زیادہ تنگ آ چکے تھے، انہوں نے پہلی بار پونچھ کے مقام پر بغاوت کا آغاز کر دیا۔ اس سے ریاست کے حالات مزید خراب ہوئے۔ جب مہاراجہ کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو صوبہ سرحد میں سوئی جو کہ ابھی موجودہ صوبہ خیبر پختونخوا ہے، یہاں کے بہادر قبائل اپنی کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے آئے، اور ان کی مدد کے لیے انہوں نے جدوجہد شروع کی، لیکن قبائلی اور کشمیری مجاہدین کے مشترکہ جدوجہد کے سامنے مہاراجہ کی افواج بے بس ہو گئی، لیکن مہاراجہ نے سری نگر سے جموں بھاگ گیا اور بھارت سے کہا کہ وہ ان کی مدد کریں۔ تو یہ پہلی دفعہ تھا کہ بھارت باقاعدہ طور پر غیر تربیتی یافتہ کشمیری مجاہدین اور قبائل کے سامنے آئی۔ چونکہ وہ غیر تربیت یافتہ تھے تو انہوں نے بھارتی افواج نے کشمیر کے آزاد کیے حصوں پر پیش قدمی شروع کر دی۔
حالات ایسے تھے کہ آزاد کشمیر اور پاکستانی سرحدوں کے تحفظ کے لیے افواج پاکستان کو بھارتی افواج کی پیش قدمی روکنے کے لیے 1948 میں ان کو حکم ملا، اور یوں یہ پہلی دفعہ تھا کہ پاک آرمی اور انڈین آرمی پہلی دفعہ آمنے سامنے ہوئے. اینڈ آن 1 جنوری 1949 آخر کار اقوام متحدہ نے ایک ریزولوشن پاس کیا جس میں جنگ بندی کا حکم دے دیا. انڈیا نے جنوری 1948 میں مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں پیش کر چکا تھا. اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں دونوں ممالک کے نمائندوں نے اپنے اپنے جو موقف تھے وہ پیش کیے، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ کشمیر کا فیصلہ جو ہے وہ عوام ریفرینڈم کرے گی، استصواب رائے ہوگا، لیکن آج تک انڈیا اس پر راضی نہیں ہے. دین کمز جغرافیکل پرابلم. جغرافیکل پرابلمز اگر آپ دیکھیں تو پاکستان، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے حصے کے بیچ میں ایک بہت بڑا ایریا تھا انڈیا کا، اس لیے دونوں حصوں کو چلانے میں بہت زیادہ مشکلات تھے، اور یہی وجہ تھی کہ 1971 میں مشرقی بازو ہم سے الگ ہو گیا.